اور شام کو میں نے دیکھا ان کے وزیر دفاع کا تو مجھے رونت کی بو آئی اور تھوڑی تکبر کی، جس نے اگریسولی کہا اٹس آل اباؤٹ سیکورٹی اینڈ وی ول ٹیک آل اسٹیپس، اور آئندہ بھی کریں گے. تو بھائی تمہاری سیکورٹی تو ہماری سوورنٹی ہے، واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ تو یہ جو ہے نا، اور پھر ان کے فارن منسٹر نے بھی زیادہ دھیمے طریقے سے میٹھی زبان میں ڈاووس میں بھی جسٹیفائی کیا، تو وہ ان ایکسیپٹیبل مطلب بیہیویئر ان تھا. کی جو جسٹیفیکیشن تھی کہ جی ہم نے پاکستانی لوگوں کو کیا، دس از نان سینس. بات یہ کہ سوورنٹی ویسے بھی پاکستانی لوگ شہید بھی ہوئے. ہاں شہید بھی ہوئے تھے بالکل. بات یہ کہ میرا خیال ہے دیکھیں ہم نے ان کے کتنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کیے، جب ویسٹ میں وی ور دی ونس، جب ان کے بینک اکاؤنٹس فریز، سب کچھ فریز. آپ نے جو بعد میں بات کی، امریکہ میں ایرانی انٹرسٹ سیکشن پاکستان سفارت خانے کا حصہ ہے. ہم ایران کی نمائندگی کرتے ہیں امریکہ میں، اور 2008 میں آپ کو یاد ہوگا عبد الحمید ریگی جو جند اللہ کا ہیڈ تھا اور جس کے ساتھ 13 اور ساتھی تھے، ہم نے ہینڈ اوور کیا ٹو ایران، جنہوں نے مقدمے کے بعد سب کو پھانسی دے دی تھی. ہم نے تو ان گڈ فیتھ کیا. ٹھیک ہے جند اللہ کا آپریشن تھا، پرابلی اس میں 9/11 کے بعد CIA واز انوالوڈ آلسو، لیکن وہ ایک ماضی کا قصہ ہے جیسے یہ ہے. تو وہ ہم نے کہا کہ اس چیپٹر کو کلوز کیا جائے، تو ان گڈ فیتھ. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ اور بھی جگہ جہاں ہوا، ایران پاکستان پائپ لائن، ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن تھی، انڈیا بھاگ گیا 2006 میں، ہم نہیں بھاگے. ہم نے گو کہ ہم پائپ لائن نہیں بنا سکے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم کمٹمنٹ پر جو دستخط کیے تھے وہ قائم تو رہے. اور جتنا بھی پریشر ویسٹ کا تھا اس وقت، آپ کو بھی معلوم ہے جب یہ پریزیڈنٹ زرداری گئے جا کے انہوں نے انوگریٹ کر دیا اس کو، پائپ لائن کو. مجھے لگتا ہے کہ ہم نے شاید ایک تو کنسسٹنٹلی، شاید ہم نے کبھی کوئی بہت اوورٹلی اگریسو رسپانس نہیں دیا. ہم نے کہا جی پاکستان چلو جی ہمارے دوست ہیں، تو جیسے آپ نے کہا نا جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ ڈونٹ ٹیک دیٹ اسٹیپ. تو شاید ملکوں کو سٹیپس لینے کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا ہو گیا جو یہ اپرچونٹی ہمیں ملی. 2-3 واقعات پہلے بھی ہوئے تھے. کیچ میں ہوا تھا 2016 میں، پھر ایک اور ان کا ڈرون ایئر فورس نے گرایا بھی تھا. تو وہ چھوٹی موٹی خلاف ورزی تو ہو رہی تھی، لیکن جو میں نے کہا کہ پاسداران کے لوگ ہٹ سکواڈ آیا تھا، مطلب پاکستان کے کراچی میں، اور بندے مارے. ایرانی نیشنل تھے جو وہ کہتے ہیں دہشت گرد مجاہدین خلق جو مخالف ہیں انقلاب کے. لیکن ہم نے اس کا کوئی یہ اگر ہمارے لوگ کریں جا کے تہران میں یا شیراز میں یا مشہد میں، تو یہ تو بڑی ان ایکسیپٹیبل. ہم نے وہ بھی درگزر کر دیا کیونکہ ایک وہ انقلاب کا نیا دور تھا، اور جنرل ضیاء نے کہا اٹس ان دا نیشنل انٹرسٹ کہ وی شوڈ ناٹ اسپوائل ریلیشنز ود ایران. تو حالانکہ اس وقت کہتے تھے کہ جی ہم امریکہ کے ساتھ اتنے منسلک ہیں، تو ہم نے اس وقت بھی یہ ہم سمجھے کہ ایران کا ہم خصوصی خیال رکھیں. دیکھیں نا جو آپ کہہ رہے ہیں اس وقت جنرل ضیاء الحق نے کہا نیشنل انٹرسٹ میں، تو کچھ لوگ ابھی بھی ہم نے دیکھا، جو ہمیں بھی میسیجز آئے، لوگ مسٹیکنلی پاکستانیوں کا خیال تھا کہ جی یہ اپنا ریلیشن شپ کیوں خراب کرنی ہے، یہ کیا بات ہے. ہم نے 24 گھنٹے انتظار کیا کہ ایران اپولوجائز کر دے، اور جب ان کی فارن منسٹر سے بات ہوئی ہے، وین جلیل عباس جیلانی صاحب کو ان کے کاؤنٹر پارٹ کا فون آیا گھانا میں، تو ہمیں تو کوئی ایسی خبر نہیں کہ انہوں نے اپولوجائز کیا ہو یا ریگریٹ کیا ہو. انہوں نے تو کہا ہم آنا چاہتے ہیں کوئی پاکستان. ندامت نہیں، کوئی ندامت نہیں تھی اور کوئی ریمورس نہیں تھا. بالکل. اور تو اس حوالے سے لیکن یہ بھی ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ ایران از ناٹ انڈیا. Of course. ہم اس We کو go back to the dialogue. ہاں ہم اس سلاٹ نہیں کرتے کہ انڈیا کا ایک ایٹیٹیوڈ ڈفرنٹ ہے، لیکن جو ہمارا جو رسپانس تھا، ایک تو ٹارگٹ کیا دہشت گردوں کو، اور خود ایرانیز نے کہا کہ صرف فورن نیشنلز مارے گئے ہیں، یعنی کہ دہشت گرد. لیکن ہمارا میسج ایک لارجر بھی تھا، کیونکہ ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو جانا تھا بالکل کہ جناب اچھا پاکستان از اے پش اوور، پاکستان یو کین واک آل اوور پاکستان، ان کو آنکھیں دکھائیں کچھ نہیں کریں گے. اور پریمپٹیو سٹرائک کرو جا کے، جو اندر آپ کہہ رہے ہیں جی کیونکہ ایران نے کر لیا اور دے گاٹ اوے ود اٹ. تو ایک پریسیڈنٹ فار انڈیا فار ادرز ہو سکتا تھا، وہ پھر ہمارے لیے بہت خطرناک ہونا تھا کہ پھر تو ہماری سوورنٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کین بی وائلیٹڈ ود امپیورٹی. That is not acceptable. So that's a red line for us. And so we did absolutely the right جی thing. بالکل صحیح اچھا فیصلہ. اس میں دیکھیں، اور اس میں پروفیشنلزم آف دا آرم فورسز کا بھی میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کوآرڈینیشن ٹرائی سروس کی، کیونکہ اٹ واز اے کوآرڈینیٹڈ آرم فورسز کا. ہاں بلکہ آئی وڈ سے دس واز دا فرسٹ military test for General Asim Munir as Chief of Army Staff. ان ٹینیور میں جو ہوا، and he handled it very well, I think, calmly, coolly, اور
کوآرڈینیشن کے ساتھ, اور ایک رسپانس ہے. اب دیکھیں, اور اٹ واز اے میجرڈ رسپانس. بالکل ناٹ اوور ڈوئنگ اٹ. کچھ بات ٹھیک ہے جی, بلوچستان کے لوگ یہ وہ بات یہ کہ وہ تو بہت سے معاملات آپ اٹھا سکتے ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ when another state violates your sovereignty in this situation, کوئی چوائس نہیں تھی ہمارے پاس. اچھا, اب دوسرا یہ کہ کچھ یہ بھی سوچ کے جی ایران جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ اس کو دیکھیں تعلق, ایران کو دیکھیں امریکہ کے خلاف کھڑا ہے تو اس کو انڈرمائن کرنا, آئی تھنک وہ بڑی سیکنڈری بات ہے. پرائمری بات ہے ہمارا انٹرسٹ, اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں. پاکستان مسٹ کم فرسٹ. بڑی اچھی بات ہے کہ ایران از سپورٹنگ. اس کے برعکس کچھ کنسپریسی تھیریز بھی ہے. مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے کہ انجینئر ڈائیورژن ہے, کوئی لگتا ہے کہ امریکن لابی ایران کے اندر گھس گئی ہے, کیونکہ ہو بینیفٹس فرام دس تھنگ؟ امریکہ, اسرائیل اینڈ انڈیا. دیکھیں نا, آپ نے توجہ ہٹائی طوفان الاقصی, بالکل اس سے توجہ ادھر ہٹ گئی. آپ نے مسلم وحدت پر درار ڈالی, آپ نے ایک نیا فرنٹ کھول دیا, حالانکہ فوکس سارا فلسطین پر ہونا چاہیے. بلکہ اس دن دوسرے دن خان یونس پر بومبنگ وغیرہ ہوئی, کوئی بات ہی نہیں آئی میڈیا میں. سارا میڈیا آپ کا تو سارا فوکس, تو یہ تو ان کو فائدہ پہنچایا ہے آپ نے. اور ایک اور چیز دیکھیں آپ, میں پڑھ رہا تھا, عراق پاکستان کی طرح ایران کا ہمسایہ ہے, بڑا قریبی تعلق, بہت قریب. انہوں نے کیا کیا, اپنا سفیر واپس بلایا. انہوں نے کہا ہم UN سیکیورٹی کاؤنسل جائیں گے. اور میں کل پڑھ رہا تھا کہ ان کے وزیر اعظم ہے سودانی, ان کی ملاقات ہوئی ہے ڈاووس میں جیک سالیون جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں بائیڈن کے. اس نے کیا کہا ہے, اس نے بائیڈن کا کہا ہے کہ اس نے دعوت دیا وائٹ ہاؤس آئیں اور ہم اور آپ تعاون کریں گے دہشت گردی کے خلاف. تو عراق کو واپس آپ نے امریکہ کی گود میں ڈال دیا ایران نے, اور اپنے آپ کو سلاٹ کرا رہے ہیں دہشت گرد. اور آپ نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم بہت قریبی تعاون کریں گے, اور آپ وائٹ ہاؤس کی دعوت بھی دے دی. اور بائیڈن کو سڈنلی پاکستان بھی یاد آ گیا کل 4 سال کے بعد. ویسے تو پاکستان کو کوئی ذکر نہیں, انہوں نے کہا کہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے, ذکر کیا انہوں نے. سو دیکھیں نا, اب سارا یو گیو اسپیس ٹو یور اینیمیز, جو ایران کے اینیمیز بالکل ایک مطلب irrational madness. تو یہ اس کا منطق جو بھی ہو جسٹیفیکیشن نہیں بنتی, کوئی اٹ ڈیفائز لاجک کہ اس وقت. اچھا, ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہو رہے تھے, آرمی چیف واز دیئر, وار ان کے بڑے اچھے, بولا اینٹی نارکوٹکس فورٹ کے ہیڈ ادھر گئے تھے, اور باقی بارڈر مارکیٹس پر بات تو ایکچولی نیول ایکسرسائز بھی ہو رہی تھی. سو یو نو, تعلقات خوشگوار, معمول کے مطابق, معمول سے بہتر, اور انٹیلیجنس کوآرڈینیشن بھی. اور ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ 2 لوگ ہمارے اسٹیشن ہوں گے زائدان میں, ان کے اسٹیشن ہوں گے تافتان میں. سو یو نو there was progress made on lot of quarter. اب اتنا بڑا دھچکا ایک دم لگ گیا. انفیکٹ انہوں نے 3 ہفتے پہلے فارن منسٹر کو فون بھی کیا تھا, ایرانین فارن منسٹر نے. انہوں نے کوئی کہا کہ جی ہمارے لوگ وغیرہ, تو دا فارن منسٹر کیئر فارن منسٹر سیڈ آپ ہمیں بھیجیں انفارمیشن, انٹیلیجنس بھیجیں. 15 دسمبر کی بات ہے جو واقعہ ہوا تھا. تو جو انٹیلیجنس بھیجی جاتی ہے, پاکستان بھی بھیجتا ہے جب, تو اس کے بعد انٹیلیجنس نہیں بھیجی, یہ میزائل بھیج دیا. ٹھیک ہے نا. آفٹر آل جب ہم نے بھی جوابی حملہ کیا تو ہمیں معلوم تھا کہ یہ 3 کیمپس ہیں دہشت گردوں کے, علیحدگی پسندوں کے. ادھر سے وہ آپریٹ کرتے ہیں, دے آر ان دا ہارٹ آف ایران, وہ ادھر. اور اس میں ایرانی پاپولیشن کوئی نہیں تھی, کوئی فیسلٹی نہیں تھی, نہ سول یا ملٹری. تو ہم نے بڑا ٹارگٹ فوکسڈ کیا سارا.